قسط نمبر 44 پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری کے اہم واقعات، صحابہ کا تاریخی اجتماع اور حضرت علی کی خلافت کا اعلان۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خالق عالم نے انتخاب خلافت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور اس میں لوگوں کو دسترس نہیں دی، اور فرماتا ہے بے شک خدا ہی پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نبوت اور خلافت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یاد رہے انسان نہ انتخاب کا مستحق ہے اور نہ وہ اس میں خدا کے شریک ہو سکتا ہے۔ پارہ 20 رکوع 10۔ اس لیے اس نے تمام خلفاء آدم سے خاتم تک خود مقرر کیے ہیں اور ان کا اعلان اپنے نبیوں سے ذریعے کرایا ہے۔ حجت الوداع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی قعدہ سن 10 ہجری کو آخری حج کے لیے روانہ ہو کر 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے۔ آپ کے ساتھ آپ کی تمام بیویاں اور سیدہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ روانگی کے وقت ہزاروں صحابہ ساتھ روانہ ہوئے اور سب مکہ میں آ کر ملے۔ اس طرح اصحاب کی تعداد 1,00,000 ہو گئی۔ حضرت علی بھی یمن سے مکہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا تم قربانی اور مناسک حج میں شریک ہو۔ اس موقع پر لوگوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا اور سارے خطبے بھی سنے، جن میں بعض باتیں یہ تھیں: جاہلیت کے زمانے کے دستور کچل دینے کے لائق ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، غلاموں کا خیال ضروری ہے، جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے ہیں، جاہلیت کے تمام قرض اور سود معاف ہو گئے ہیں۔ الغرض کے حج سے فراغت پہ 14 ذی الحجہ کو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے 1,24,000 اصحاب آپ کے ہمراہ تھے۔ جحفہ کے قریب قافلے کو رکنے کا حکم فرمایا اور اونٹوں کے پلانوں سے ممبر بنوایا، اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ حی علی خیر العمل کا اعلان کریں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ممبر پر خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، اللہ کی کتاب، اور ایک اہل بیت۔ پھر علی کو ممبر پر بلا کر ہاتھ بلند کر کے زیر بغل سفیدی نظر آنے لگی، فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے خدا، حق کو اس طرف موڑ دینا جس طرف علی مڑیں، اور علی کے سر پر سیاہ عمامہ باندھا۔ تمام اصحاب نے مبارکبادیں پیش کیں، سب آپ کی جانشینی کے اعلان سے مسرور ہوئے۔